أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. سورة الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 1 2 3. یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 165 آیتیں 165. اللہ تعالیٰ یہ شروع کی آیتوں میں اپنا تعارف کراتا ہے. انٹروڈکشن کون ہے؟ الحمد ساری تعریف، ہر قسم کا شکر. حمد کے دو معنی ہوتے ہیں، تعریف بھی اور شکر بھی. حمد بھی آتا ہے، مدح بھی آتا ہے. عربی میں مدح، لیکن حمد جو ہے یہ اسپیشل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. الحمد ساری تعریف، سارا شکر اس کے لیے ہے، للہ، اللہ کے لیے. کون ہے وہ اللہ جس کے لیے سب تعریف ہے؟ الذی، وہ اللہ، خلق، جس نے بنایا، السماوات والارض، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی. انسان کی تعریف کس بات سے ہوتی ہے؟ اس کے کارنامے سے. کیا اس نے کیا؟ یہ فلاں گوگل کے CEO ہیں، یہ ایپل کے فاؤنڈر ہیں. جتنی بڑی کمپنی، جتنا بڑا کام، یہ فلاں دیش کے، اب فار ایگزامپل ایک نیپال کا پرائم منسٹر، ایک امریکہ کا بھی، دونوں میں فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کون ہے اللہ تعالیٰ، اسے تم پہچانتے ہو؟ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین بنائی. اس کے کریشن سے دیکھ کر کے اس کریٹر کی عظمت کا پتہ لگا سکتے ہو کتنا بڑا. اس لیے بولتے ہیں اللہ اکبر. اور کیا کیا؟ وجعل، اور بنایا، الظلمات، اندھیرے، والنور، اور کیا بنایا؟ روشنی. اندھیرے بھی بنایا اور اس نے روشنی بھی بنائی. کس لیے؟ اندھیروں کے اپنے فائدے ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں. نور کا ورڈ ایک ہی یوز کیا ہے، اندھیرے بہت سارے، کیونکہ ہر جگہ کا اندھیرا ایک لیول کا نہیں ہوتا. آپ سمندر کے اندر جائیں گے وہ اندھیرا بالکل الگ ہے. آپ جنگلوں کے اندر جائیں وہ الگ ہے. پہاڑوں کے اندر جائیں وہ الگ ہے. جو رات آتی ہے، جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. اسی طرح سے کفر کے، شرک کے، گناہوں کے، یہ سب بھی اندھیرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اندھیرے بھی بنائے اور روشنی بھی بنائے. روشنی ایک ہی ہے. لائٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی کہا، اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کی روشنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پورا روشنی کا سورس وہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم، پھر بھی، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے اللہ تعالیٰ، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون،
دوسروں کو شریک اور پارٹنر قرار دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ بھی خدا ہے، رام بھی ہے، لکشمن بھی ہے، عیسیٰ بھی ہیں، جیزس بھی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے. کیوں یہ لوگ شرک کرتے ہیں؟ ان کو اندازہ نہیں کہ اللہ کون ہے اور یہ کون ہے. اللہ کریٹر ہے اور یہ سب کریشنز ہیں، بنائے ہوئے ہیں. اللہ مالک ہے، یہ غلام ہے. مالک اور غلام دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اچھا، اور کیا کیا اس اللہ نے؟ هو الذی، وہی تو ہے، خلقکم، جس نے تم کو بنایا. تم کو بنایا وہ بھی وہی ہے. کس چیز سے بنایا؟ من طین، مٹی سے بنا کے تم کو کھڑا کر دیا. انسان کے جسم کے جو بھی اعضاء ہیں معلوم ہے کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی سے آتے ہیں. ہمارے آرگنز جو بنتے ہیں وہ پروٹین اور فیٹ سے بنتے ہیں. یہ دونوں کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے آتے ہیں نا. اور جانور بھی، ہم جو کھاتے ہیں وہ بلڈ بنتا ہے، بلڈ کے بعد وہ مادہ بنتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا من طین، مٹی سے بنایا. اور کیسا بنایا؟ فی احسن تقویم، سب سے بہترین تخلیق اور کریشن. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہو، ہم نے تم کو بنایا. کیونکہ اس کائنات اور اس یونیورس پر کنٹرول اور ہولڈ کس کا ہے؟ انسان کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہولڈ دیا. ساری زمین پر آپ دیکھ لیجئے، ہواؤں پہ دیکھ لیجئے، سمندر پہ دیکھ لیجئے، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ثم قضا، پھر اس نے طے کر دیا، فکس کر دیا، اجلن، تمہاری زندگی کا ایک ٹائم فکس ہے نا. اب دیکھیے وہ کل بات ہوئی، انسان کو خود معلوم نہیں ہے کہ آج ہمارا آخری دن. 265 لوگ مرے نا جہاز میں، ایئرپلین میں. ان کو مرنے سے 5 سیکنڈ پہلے، 10 سیکنڈ پہلے، ایون 1 منٹ پہلے بھی معلوم تھا کہ ہم اب مرنے جا رہے ہیں. تو لندن کے لیے اڑے تھے. یہ اللہ ہے جس نے فکس کیا تھا کہ آج ان کو مرنا. اسی طرح ہمارا بھی ہوگا. ہماری زندگی کا بھی کیا ہے؟ اذا جاء اجلهم، جب فکس ٹائم آ جائے گا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، 1 لہجہ نہ آگے ہوگا نا پیچھے ہوگا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اور فکس ٹائم ہے، معلوم ٹائم ہے، عِندَهُ، اس اللہ کے پاس. کون سا؟ ایک تو تمہاری زندگی کا ٹائم فکس کیا کہ تم کب مرو گے، تمہارے بچے کب مریں گے، تمہارے باپ دادا کیسے مریں. دنیا کے لوگ ان کی عمریں متعین کی. دیکھیے آپ کوئی پیدا ہوتے مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مرتا ہے. اکثر لوگ کب مرتے ہیں معلوم؟ جوانی کے اندر. آپ اپنے محلے کے بوڑھوں کو گن سکتے ہیں، جوانوں کو نہیں گن سکتے. کیوں؟ زیادہ لوگ جوانی میں مرتے ہیں، جبکہ انسان اس بھرم میں رہتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھے ہوں گے تو دیکھیں گے آخرت کی تیاری، اللہ رسول کا. نہیں، اکثر لوگ آخرت جوانی میں مرتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک اور اس کے پاس فکس ٹائم ہے. وہ کس چیز کا؟ اس دنیا کے خاتمے. انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، یہ سب کو ختم کر کے ہم چٹیل میدان، فلیٹ گراؤنڈ بنا دیں گے. سب ختم، پوری کہانی یہاں کی ختم ہو جائے. اب نئی کہانی، نئی اسکرپٹ چلے گی وہاں سے. نئی دنیا، نئے لوگ، نئے چہرے اور نئے اعمال کے ساتھ، نئے کاموں کے ساتھ. یہاں جس چیز کی اہمیت ہے وہاں پر وہ کیا چیز ہوگی؟ ختم ہو گئی. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو اس کے بارے میں. اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. تمترون کا مطلب شک کرنا نہیں، جھگڑے کرنا، بحث کرنا. وہ کیسے ہمارا خدا ہو سکتا؟
وہ سورہ یاسین میں ہے نا، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہڈی لے کے آیا، بہت سڑی ہوئی، اس نے ایسا ہاتھوں سے مسل کر کے پاؤڈر بنا کے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہڈیاں سڑ چکی بوسیدہ ہو گئی، ان میں کیسے جان ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے بارے میں وہ مثال پوچھتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیوں کو سڑنے اور گلنے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هو الذی انشأها اول مرہ، بولو جس نے اس کو پہلی بار بنایا تھا وہی دوبارہ اس کو بنا کے کیا کرے گا؟ کھڑا کر دے گا، کیونکہ پہلی بار بنانا مشکل ہے، دوسری بار کوئی کام کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایزی ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسری اور آخری آیت ہے وَهُوَ اللَّهُ، اس کی خدائی، اس کی الوہیت کہاں کہاں ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے، وہی گاڈ ہے، وہی خدا ہے، اسی کی حکمرانی ہے، وہ فی الارض، اور زمین میں بھی اسی کی حکومت ہے۔ جو مرنا، جس کو مرنا ہے اس کو مرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں سورہ واقعہ میں، ایک آدمی مر رہا ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، تو اس کی روح لوٹا کیوں نہیں لیتی؟ واپس کر دو اگر سب کچھ تمہارے کنٹرول میں ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے راز، تمہارے سیکرٹ۔ سیکرٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان جو دل میں چھپایا ہے وہ، اور جو لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ وجہرکم، اور جو تم بتاتے ہو، جو تم ظاہر میں کرتے ہو لوگوں کے سامنے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو تم کما رہے ہو وہ سب اللہ کو معلوم۔ کیا کما رہا ہے انسان؟ انسان کی اصلی کمائی کیا ہے؟ نیکی اور برائی دونوں۔ باقی چیزیں جو کما رہا ہوں تو دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے، گھر ہے لے کے جائے گا کیا؟ یہ بینک بیلنس سے لے کے جائے گا، پراپرٹی لے کے جائے گا؟ نہیں۔ اصل کمائی کیا ہے انسان کی؟ نیکیاں یا برائیاں؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ سب اس کو معلوم ہے، اور جب معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن جس کا فکس ٹائم ہے تمہاری زندگی کا فیصلہ ہوگا کہ تم اپنی زندگی میں کامیاب ہے، سکسیسفل ہو یا انسکسیسفل اور لوزر ہو، وہ اس دن تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے All praise is due to Allah who created the heavens and the earth and made the darkness and the light. Then those who disbelieve with their Lord equate others. It is He who created you from clay, then decreed a term, and a specified time is known to Him, then still you are in dispute. And He is Allah, the only deity in the heavens and the earth. He knows your secret and what you may make public, and He knows that which you earn. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے ان تینوں آیتوں کا؟ کہ انسان اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت اور گریٹنس کو پہچانے، اور یہ دیکھے جانا کہاں پہ ہے، اسی کے پاس جانا ہے، تو اس کے پاس جا کر کے شرمندہ اور رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو، بلکہ جب وہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، فرشتوں کے ذریعے اس کو ویلکم کیا جائے۔ اس چیز کی انسان کو تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ چھپاتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری اور اس سے ملاقات کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو جلد ہی آنے ہی والی ہے۔